وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو قوت سامعہ بھی عطا فرمائی، باصرہ بھی عطا فرمائی، دل بھی عطا فرمایا، لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں سے کوئی نفع نہ اٹھایا، کوئی ہدایت کی تلاش نہ کی، بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. جیسے دوسرے مقام میں فرماتے ہیں: صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب کمانانی بولنے والے گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، وہ ایسے ہیں جو نہیں لوٹتے حق کی طرف. ھذا فی حق المنافقین وقال فی حق الکافرین صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اندھے، بہرے، گونگے اور اندھے. فہم لا یعقلون، وہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات و نشانیاں کیا چیزیں. فلم یکونوا صما ولا بکما ولا عمیا الا عن الہدی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گنگے، بہرے، اندھے نہیں تھے مگر ہدایت کی طرف. ایسے تو سب کچھ تھا ان کے پاس. کما قال اللہ تبارک و تعالی: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اللہ تبارک و تعالی جانتے ان میں بھلائی تو ان کو سنا دیتے، لیکن یہ سن بھی لیتے تب بھی پیٹھ موڑ کے اعراض کر کے بھاگ جاتے. جیسے اللہ نے فرمایا: فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اصل آنکھوں کا اندھا بندہ نہیں ہوتا، اصل اندھا پن دل کا ہوتا ہے کہ جو حق کو نہ پہچانے. وہ سینوں کے اندر جو ہے وہ ہے اندھا پن جو دل کا اندھا ہو. آنکھوں کے اندر تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا، دین عطا فرمایا. جیسے اللہ فرماتے ہیں: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے تو اس پہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کا کریم بالکل ایسے جڑا ہوا ساتھی بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. وہ ان کو صراط مستقیم سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور حالانکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت میں ہیں. حالانکہ ہر کافر یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہر گمراہ فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل صحیح کام کر رہا ہوں، باقی غلط ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ان کو حق کی پہچان ہی رہتی. وقولہ تبارک و تعالی: اولئک کالانعام. اللہ نے مثال دی ان کی: اے ہؤلاء الذین لا يسمعون الحق
ولا يعونه ولا يبصرون الهدى كالأنعام السارحة التي لا تغادر واسمنا إلا بالذي بقيت بذا الحياة يقين بذا الحياة الدنيا. اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جو حق کو نہیں سنتے، جو ہدایت کی تلاش نہیں کرتے. کل انعام، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور چرنے والے السارحہ التي لا تنفع بهذه الحواس. حالانکہ اللہ نے جانوروں کو بھی سننے کی اور آواز نکالنے کی کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، لیکن جانور تو صرف اتنا فائدہ اٹھاتا ہے کیا کھاؤں اور کیا نہ کھاؤں. اس کو تو بس یہ ہم ہوتا ہے دنیا کا، چونکہ آخرت کا تو ان کی مثال بھی ایسی ہے جیسے حیوان کہ یہ بھی دنیا کی ہوا و ہوس میں پڑے ہیں، دنیا کی لذات و شہوات میں پڑے ہیں، کھانا پینا، محلات، گاڑیاں، پیسہ، دولت، ہر وقت اسی چکر میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اس کے بعد مثال رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کا قوله تعالی ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء ای ومثلهم فی حال دعائهم الى الایمان کمثل الانعام اذا دعاها رائیها لا تسمع الا صوته ولا تفقه ما يقول. اللہ نے فرمایا کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رائی بکریاں یا جانور چرانے والا اپنے جانوروں کو بلاتا ہے تو وہ جانور آواز تو سنتے ہیں اس کی لیکن سمجھتے نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ کافر بھی سن تو رہے ہیں قرآن لیکن سمجھتے نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي هَؤُلَاءِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَيْ مِنَ الدَّوَابِ لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَجِيبُ مَعَ ذَلِكَ لِرَأْيِهَا إِذَا أَوْصَفَهَا وَإِن لَّمْ تَبْقَ كَلَامُهُ بِخِلَافِ هَؤُلَاءِ فَلِأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا خُلِقَتْ لَهُ أَمَّا بِالتَّبْعِهَا وَإِمَّا بِالتَّصْدِيقِهَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کافروں کی مثال جو ہے جانور یا جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہے. بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کیوں کہ جانور جو ہے کبھی کبھی وہ اپنے بلانے والے کی آواز پہ آ جاتے ہیں، اس کی آواز کو سن کے آ جاتے ہیں، چاہے سمجھتے کچھ نہیں لیکن چلو رائی آواز دیتا ہے تو آ تو جاتے ہیں نا. اور پھر جانور جتنے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یعنی ہر جانور جو ہے اونٹ اپنا کام کر رہا ہے، گدھا اپنا کام کر رہا ہے، گھوڑا اپنا کام کر رہا ہے، بھینس بکری اپنا کام کر رہی ہے. یا تو طبعاً اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اسی کا اس کو عادی بنا دیا ہے، یا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بندے کے مسخر کر دیا. اب سرکش گھوڑا ہے، سرکش اونٹ ہے لیکن بندہ سواری کرتا ہے تو وہ تو پھر بھی جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اس میں لگا ہوا ہے. لیکن یہ کافر اور مشرک جو ہیں ان کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیے تو وہ اس میں بھی نہیں لگے، اس کو بھی چھوڑ دیا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَ لِيَعْبُدَ اللَّهَ وَيُوَحِّدَهُ فَكَفَرَ بِاللَّهِ وَأَشْرَكَ بِهِ. اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا تھا تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانیں، لیکن اس بدبخت نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور شرک کیا. وَلِهَذَا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ بِالْبَشِّكَانَ أَشْرَفُ مِنْ مَلَائِكَةِ مَعَادِهِ. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں میں انسان صحیح معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے معاد میں، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام جتنے بھیجے ہیں سارے بشر میں بھیجے، انسانوں میں بھیجے ہیں. اور انبیاء کا درجہ جو ہے لا شک فی ذالک کہ ملائکہ سے کروڑا درجے زیادہ ہے. تو انسان جب ترقی کرتا ہے اطاعت کر کے ومن کفر بہ من البشر كانت الدواب اتم منه. اور جو کافر ہو گیا مشرک ہو گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر بن گیا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو جو دیا ہے اگر اس نے میری اطاعت کر لی تو وہ اتنی ترقی کر گیا کہ ملائکہ سے بھی آگے چلا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی. وَلِهَذَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
کیا کہ کفار کی طرف اور مشرکین کی طرف اولئک کا جو ہے اشارے کے لیے اسماء اشارہ میں سے کہ یہ جو کافر اور مشرک ہیں یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گم کرتا رہا، یہ تو غافل ہیں، یہ تو دنیا میں ڈوب گئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ تو اسی لیے اب یہ ساری آیات جو تھی مفسر نے رحمت اللہ علیہ نے ان آیات کے ساتھ جمع کر دی کہ پہلے تو آپ نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا جن کو جہنم کے لیے، جنت کے لیے جنت کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بھی اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا کر کے جنت دے دی اور ایک کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال دیا، جن کو جہنم میں ڈالا ان کا کیا قصور تھا؟ تو اصل بات سمجھیں، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اگلی وضاحت جو ہے آیت کی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، یہ جو ہے جانور ہیں یا جانوروں سے بھی گم کرتا رہا ہے۔ تو مانا کیا ہوا کہ چونکہ مآل ان کا جہنم ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا، ورنہ اللہ نے ہر بندے کو عقل بھی عطا فرمایا، اللہ نے سننے کی طاقتیں بھی عطا فرمائی، اللہ نے سمجھنے کے لیے دل بھی عطا فرمایا، لیکن اس نے ان جوارے کو اللہ کی ہدایت کی تلاش میں نہیں لگایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جہنمی؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ گویا اللہ نے ان کو پہلے ہی جہنم کے لیے کیا، اس لیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہیں، ظلم سے پاک ہیں، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اسی طرح فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ کی ذات، اللہ کی شان پاک ہے، بلکہ اللہ تو اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، معافی عطا فرماتے ہیں، موقع دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، پھر مہلت دیتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنے کفر اور شرک پہ اڑ جاتا ہے تو پھر اس کی ہلاکت بربادی جو ہے مقدر ہے۔ جو آدمی اپنے اللہ سے بغاوت کر لے، جو آدمی اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے بغاوت کر لے، جو آدمی اللہ کے اتارے ہوئے قانون سے بغاوت کر لے، جو قرآن کا بھی باغی ہو، جو فرمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باغی ہو، جو اللہ کی وحدانیت الوہیت و توحید کا بھی باغی ہو، تو پھر ہر باغی کی سزا جو ہے وہ تو پھر ابدی جہنم۔ اب ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مفسر رحمت اللہ علیہ اور قرآن مقدس کی یہ آیت، اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے ہیں نام بہت کمال والے، فَادْعُوهُ بِهَا، اسی کے ساتھ پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں اللہ کے اسماء میں، ان کو اللہ تبارک و تعالی بدلہ دیں گے جو کچھ کہ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جناب یہ سمجھیں کہ پہلے تو ذکر تھا کافروں کا، مشرکین کا، اہل نار کا، کہ جن کو اللہ نے دل دیا لیکن سمجھے نہیں، آنکھیں دی دیکھا نہیں، کان دیے ہیں لیکن سنا نہیں۔ کیا مانا؟ حق کی بات کو سمجھ، دنیا کی باتیں تو بڑی سنتے ہیں، حق کا رستہ نہیں دیکھا۔ ویسے تو ایک اڑتی ہوئی مکھی کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اصل نہ دیکھنے کا معنی یہی ہوتا ہے جو حق نہ دیکھے گویا اس نے نہیں دیکھا۔ ایک موٹی سی بات ہے کہ جو اپنے مالک کو نہ پہچانے اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا۔ آپ ایک ملازم رکھتے ہیں، وہ سارا دن کام کرے لیکن لوگوں کا، تو آپ اس کا غلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں، کام تو کر رہا ہے لیکن تمہارا نہیں کرتا۔ ملازم تمہارا ہے، کام دوسروں کا کرتا ہے، بیوی تمہاری ہے، گھر دوسروں کا آباد کرتی ہے، بیٹا تمہارا ہے، باپ کا نافرمان ہے، دوستوں کا بڑا دوست ہے۔ ایسے بیٹے کو آپ کیا کہیں؟ ایسی بیوی کو آپ کیا کہیں؟
ایسے ملازم کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری دنیا کے کام کریں لیکن اللہ کو نہ پہچانے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب کفار و مشرکین پر تمام حجتیں تمام ہو جائیں گی اور ان کے لیے جہنم کے پروانے جاری ہو جائیں گے تو اس وقت بڑی ندامت کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں سن لیتے بات، ہائے کاش ہم ہدایت کی بات سمجھ لیتے تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبهم، اب اقرار کر لیا گناہوں کا، فسحقا لاصحاب السعیر، ہلاکت اور بودھ ہو ان جہنمیوں کے لیے۔ اب اقرار کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ وقت دنیا کا تو گزر گیا جہاں اقرار کرتے تو معافی مل جاتی، اب آخرت میں جہنم کے سامنے آ کے اقرار کریں تو کیا فائدہ ہے اقرار؟ یہ ذکر کرنے کے بعد اب ان آیات کو سمجھیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام ہیں بڑے حرمت والے، عزت والے، کمال والے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو اس آیت کا پہلے تو ربط سمجھیں۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ کافروں کی مثال کیسی ہے، جانور، اور کیا ہے کہ غافل ہیں۔ اللہ نے اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم غافل نہ رہو، اگر تم غفلت میں رہو گے تو تم بھی مارے جاؤ گے، اور غفلت سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر عبادت کی حد ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں آپ، 6 تو نہیں ہے۔ ساری زندگی میں انسان پہ حج 1 دفعہ فرض ہے، 2 دفعہ تو نہیں۔ سارے سال میں فرض روزہ جو ہے 1 مہینہ رمضان شریف کا ہے، 2 مہینے کا تو نہیں ہے۔ ساری زندگی ہر سال میں 1 ہولانِ حول کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، سال میں 2 دفعہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی تو صدقات نافلہ ہے، مرضی آئے خیرات کرو، مرضی آئے نہ کرو، اللہ جس کو جتنی توفیق دے۔ تو ہر عبادت کی ایک مقدار ہے، ایک حد ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے جس کی حد کوئی، جس کی کوئی حد نہیں، صرف حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو میرا ذکر کرو، بہت ذکر کرو۔ اسی طرح اللہ نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے مسلمانوں کے لیے، کتنی بڑی بات ہے ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں خدا تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تو مجھے اگر اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی علیحدگی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تو مجھے جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں تو اسے زیادہ بہتر جماعت ملائکہ میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کسی کو یاد کرے اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج کرنے کے لیے آؤ تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، ذکر یہ چند گنے چنے دن ہیں، گزر جائیں گے، اللہ کا ذکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم آتے ہو الفاظ سے تو کیا کرو؟ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ کافروں کی طرح یہ نہ کرو کہ وہ مزدلفہ میں اور مینا میں اور عرفات میں ذکر کرتے تھے ہمارا باپ ایسا اور دادا ایسا اور پردادا، میں نہیں، چھوڑو باپ دادے کو، میرا ذکر کرو، اور ان سے بھی زیادہ میری عظمتوں کو بیان کرو۔ اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر
سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کا ذکر۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندے جو ہیں، میرے ایمان والے، میرے پیارے بندے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ ہر وقت ہر حال میں میرے ذکر میں ہیں، کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو میرا ذکر ہے، آسمانوں کی طرف غور کرتے ہیں تو میرا فکر ہے، وہ ہر وقت میرے ذکر میں لگے۔ اور اسی طرح یاد رکھے اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر دکھاوے کے لیے تھوڑا سا کر لیا، کبھی لوگ آ گئے تو نماز پڑھ لی، لوگ نہ آئے تو بیٹھے رہے، دکھانے کے لیے جناب کبھی طواف بھی کر لیا، دکھانے کے لیے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا، لیکن جب علیحدہ ہوئے تو سب کچھ بھول گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ کے ذکر سے بڑی عبادت، بڑی نعمت کوئی چیز نہیں۔ ہمیں اسی لیے یاد رکھیں کہ جتنے علماء، جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں یا آج بھی دنیا میں حیات ہیں، ان سب کا پہلا سبق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر پہ ہی زور دیتے ہیں کہ ہر وقت۔ اور حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل ذکر ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر وقت میرا ذکر۔ اب جناب سمجھیں کہ ذکر جو ہے وہ یعنی ایک تو ہے کہ ہم اللہ کے نام کا ذکر کریں، اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جتنی عبادات ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، وقت پہ ادا کرو، شروع تو ارکان کے ساتھ، کیوں؟ پھر یاد کے نماز کیا ہے؟ وہ بھی ذکر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ میرے نام ہیں، یاد رکھو اللہ کے نام ہیں، اور نام جو ہیں ان کی صفت آئی الحسنی، او منتہا کمال جو ہے نا جی، ذات میں ہو، اسماء میں ہو، صفات میں ہو، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ ایک بات یاد رکھو، یعنی منتہا کمال، ورنہ دنیا میں دیکھیں کوئی کامل ہے تو ایک اکمل آ جائے گا، کوئی افضل فاضل ہے تو افضل آ جائے گا، کوئی چیز حسن ہے تو احسن آ جائے گی، کوئی جمیل ہے تو پھر اجمل اس کے مقابلے پہ آ جائے گا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم پر ایک اور علم والا آ جائے۔ تو کسی کا علم جو ہے وہ منتہا کمال کو نہیں پہنچتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا کہ نہیں، اچھا بظاہر بات بالکل ٹھیک تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، اللہ کے نبی اور رسول سے زیادہ بڑا علم والا اور کون ہو سکتا ہے؟ غیر نبی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں یہ جواب پسند نہ آیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب آ گیا، ناراضگی آ گئی اور حکم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم جو علم کا دعویٰ کر رہے ہو جاؤ، اور میرا ایک بندہ ہے دریا کے کنارے پہ جاؤ ڈھونڈو اور اس کے بعد جا کے علم سیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے کہ یا اللہ میں یہ کیسے پتہ لگے گا، اس بندے کو میں کیسے ڈھونڈوں گا، مجھے کیا پتا آپ کا بندہ کہاں ہے، دریا کے کس جزیرے میں ہے، کس کنارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم تو کہتے ہو میں بڑا عالم ہوں تو ڈھونڈ لو۔ اللہ میں تو نہیں ڈھونڈ سکتا، فرمایا اچھا چلو ایسا کرو ایک مچھلی لے لو۔ اچھا جی مچھلی لے لو، میں کیا کروں، اس کا مچھلی کو رکھ لو ساتھ، ایک ٹوکری میں مچھلی ڈال لو، زمین ڈال لو اور چل پڑو۔
جہاں یہ مچھلی خود بخود اس زنبیل سے نکل کے دریا میں چل پڑے، بس اسی طرف تم بھی چل پڑو۔ اب دیکھیں، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے، اولو العزم من الرسل ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن اللہ نے وحدت کا دے دیا مچھلی، انہوں نے فرمایا تم اس کے پیچھے چلو۔ یعنی ہم نے مچھلی کو تو علم دیا ہے اس رستے کا کہ عین اسی مقام پہ آ کے وہ دریا میں جائے گی اور کسی مقام پہ نہیں جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا، امتحان شروع ہو گیا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے شاگرد چلتے 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 ایک جگہ پہ جب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام تھک گئے اور خادم سے فرمایا کہ ابھی کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، تھوڑا ناشتہ کر لیں پھر چلیں گے۔ تو مچھلی لے، اس نے کہا حضرت میں تو بات بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو حضرت نکل کے دریا میں چلی گئی۔ فرمایا عجیب بات ہے، اسی کے لیے تو ہم اتنا سارا سفر کر رہے ہیں اور تم نے وہی بات بھی بتائی۔ اور نے کہا حضرت میں کیا کروں، بس خیال ہے، انسان ہے، میں بھول گیا۔ فرمایا پر واپس چلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروں کے نشان ڈھونڈتے 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 واپس آئے، اس مقام پہ آئے تو دیکھا کہ جہاں مچھلی دریا میں گئی تھی ایک راستہ بنا ہوا ہے، سڑک بنی ہوئی ہے، فرمایا اسی پہ حکم ہے، چلو چلے۔ آگے آئے تو درمیان دریا کے ایک جزیرہ ہے اور زمین ہے اور سبزہ ہے اور ایک اللہ کا بندہ کپڑا لے کے لیٹا ہوا ہے۔ آپ پہنچے، فرمایا السلام علیکم، تو اس نے جواب بھی دیا اور فرمایا کہ کہاں سے سلام سیکھا ہے تم نے؟ من أين علمت السلام؟ موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیغمبر تھے، جو شے کہنے لگے عجیب بات ہے، میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام، مجھے سلام بھی نہیں آتا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، کلیم اللہ ہوں۔ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اتنا جلال اور غصے میں ہیں، آپ کو سب کو جاتا ہے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ کام کرو اپنا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ٹھنڈے ہو گئے، ابھی اللہ نے تو حکم دیا تھا اس کے پیچھے چلنا ہے، کیا کریں؟ تو یہ اس لیے یاد رکھو، عالم ہے اس سے بڑا عالم ہوگا، اس سے بڑا عالم ہوگا، اس سے بڑا عالم ہوگا، منتہا کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے، جمیل ہے، اس سے اور آئے گا تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک آدمی ہے ماشاءاللہ بڑا قوی ہے، طاقت ہے، ایک آدمی آئے گا اس کو پکڑ کے گرا دے گا، اس سے بھی زیادہ طاقت والا ہو۔ ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ جتنی کسی کو صفت دے دے، جمال میں دے دے، کمال میں دے دے، علم میں دے دے، مال میں دے دے، عقل میں دے دے، دولت میں دے دے، کمال کو نہیں پہنچتے۔ کمال جو ہے وہ صرف میری اللہ کی صفات ہے کہ جس پہ کمال تمام دنیا کے کمالات کی انتہا ہے، اس کے بعد پھر کسی کی طاقت۔ اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ لفظ آیا حسنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفتیں ہیں وہ صفات کمال ہیں۔ مثلا دیکھو، سنتے تو تم بھی ہو، تم بھی میری بات سن رہے ہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سننے والی تو صفت ہمارے اندر بھی ہے، لیکن ہماری سننے والی صفت جو ہے وہ کمال نہیں ہے۔ ذرا نقصا گیا سننا ختم، آدمی دور چلا گیا سننا ختم، بیماری کوئی ہو گئی سننا ختم، اور بلانے والا ہم سے بہت دور ہوتا گیا آواز ختم۔ لیکن اس کے سننے کا یہ عالم ہے کہ زمین کے تاہ میں تحت سرا میں جو چونٹی چلتی ہے وہ اگر ایک کالی رات میں سیاہ پتھر پہ چلے تو عرش پہ اس کے چلنے کی آواز بھی سنتے ہیں۔ یہ صفت کمال جو ہے صرف اللہ کی۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ایک بی بی آئی
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اس نے اپنا قصہ رکھا کہ مجھے میرے خامد نے کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کے برابر ہو، حرام کر دیا ہے، اور جب یہ حرمت ہو جاتی تھی تو زمانہ کفر میں پھر اس کا کوئی علاج نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا، وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ کسی نے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو، تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، حلال ہونے کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو وہ عورت نے آ کر حضور سے جھگڑا کیا، کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے، اب آج مجھے خاوند نے اپنی ماں کہہ کے حرام کر دیا، اب میں کدھر جاؤں، میرا فیصلہ کریں۔ حضور پاک نے فرمایا بی بی تمہارا فیصلہ کیسے کروں، ماں نظرت فی کہ شیئن، اللہ کا قرآن نہیں اترا اس بارے میں۔ اب وہ جناب بوڑھی عورت ہے اور پھر جذبات میں ہے، شوہر نے اس کو حرام کر کے نکالا ہے، غصے میں ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ ساری دنیا کے فیصلے کرتے ہیں، ہر بات قرآن میں موجود ہے، میرا حکم کیوں موجود نہیں؟ نے فرمایا اللہ کی بندی، جب اللہ قرآن میں حکم نازل نہ کرے میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ سارے مسئلے نکاح کے، طلاق کے، میراث کے سارے قرآن میں اتار دیے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ حل نہیں فرمایا۔ اب میں اللہ سے جا کے شکایت کرتی ہوں، اللہ نے اسی کو قرآن میں فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے سن لی ہے اس عورت کی فریاد، تحقیق پکی بات ہے، سمع اللہ قول التی، اس عورت کی بات تجادلک فی زوجها، جو جھگڑا کر رہی تھی اپنے زوج کے بارے میں اور اللہ کی طرف شکایت کے لیے چل پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو گفتگو ہے سب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ بی بی عائشہ جب یہ آیت اتری فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، کہتی ہے پاک ہے تیری ذات میرا مولا کہ تو نے تو عرش پہ سن لیا، میں اس حجرے میں موجود تھی، میں نے پوری بات نہیں سنی، میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا، حالانکہ میں وہاں موجود ہوں، لیکن یہ تیری شان کمال ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صفات کمال جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اور اسی لیے وہ مسئلہ ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب بندہ مصیبت میں ہے، جیل میں ہے، پانی میں ہے، دریا میں ہے، کسی مشکل میں ہے، کسی حالت میں ہے، اور وہ پکارتا ہے کہ یا اللہ میری مشکل حل فرما دے، مجھے مصیبت سے نکال دے، یا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہر فریاد ہر حال میں ہر جگہ سننے والا کون ہے؟ ہر حال میں بندہ پکار رہا ہے، مکے میں پکارے، مدینے میں پکارے، اپنے ملک میں پکارے، رات میں پکارے، دن میں پکارے، عربی میں پکارے، انگریزی میں پکارے، ہندی میں پکارے، سندھی میں پکارے، بلوچی میں پکارے، پختون زبان میں پکارے، ازبک میں پکارے، تاجک میں پکارے، کسی زبان میں، بروہی میں پکارے، بلوچی میں پکارے، کوئی زبان استعمال کرے، تو عقیدہ کیا ہے کہ اس فریاد کے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ یہی عقیدہ رکھ کے کہتا ہے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین اجمیری، یا غوث الاعظم، یا فلان یا فلان، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، تو اب مانا کیا ہوا کہ وہ اپنا دکھ فریاد اس شخص کو سنانا چاہتا ہے اللہ کے سوا، اور یہ صفت صرف اللہ کی تھی اور کوئی سن نہیں سکتا۔ اگر اور بھی دور سے سنتے ہیں تو پھر تو خدا کی صفت میں شرک ہو گیا۔ بات
بات کو سمجھا کریں. یہ مانا نہیں ہوتا جی بزرگوں کو نہیں مانتے اور اولیاء کو نہیں مانتے. کیا مانا؟ اولیاء کو ماننے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم ایک ولی کو نبی مان لیں؟ انبیاء کو ماننے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم انبیاء کو خدا مان لیں؟ اور خدا کو ماننے کا کیا طریقہ ہے کہ مرضی آئے تو اس کی بات سن لیں اور مرضی آئے تو انکار کر دیں؟ یہ کون سا دین ہوا؟ اللہ کے ولی برحق ہیں، اولیاء اللہ برحق ہیں، لیکن اولیاء اللہ کے اندر وہ صفات تو نہیں پیدا ہوتی جو اللہ کی صفات ہیں. اور خدا رحمت کرے، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں مثال سندھ میں، پنجاب میں یا ہند میں یا بنگلہ دیش میں یا برما میں، کسی بھی ملک میں ایک برما کا پیر ہے، وہ برمی جانتا ہے، عربی نہیں جانتا، بنگلہ زبان جانتا ہے، اردو بھی نہیں جانتا ہے پیر. اچھا ایک پیر سندھ میں ہے، وہ سندھی جانتا ہے بیچارہ، پنجابی نہیں جانتا. ایک مرشد پنجاب میں ہے، وہ پنجابی جانتا ہے، سندھی نہیں جانتا. ایک پیر بلوچستان میں ہے، وہ بلوچی جانتا ہے، اردو بھی نہیں جانتا، سندھی بھی نہیں جانتا. ایک اگر پٹھانوں میں ہے، پشتو جانتا ہے، اردو نہیں جانتا. یعنی زندہ پیر تو ایک زبان یا دو یا تین جانتا ہے، مرنے کے بعد ساری سمجھ لیتا ہے. جب تک زندہ ہے تو اس کو ایک زبان آتی ہے یا دو آتی ہے، لیکن جب مر جاتا ہے ہر مرید پکار رہا ہے، سندھ والا بھی پکار رہا ہے، پنجاب والا بھی پکار رہا ہے، عرب والا بھی پکار رہا ہے، عجم والا بھی پکار رہا ہے، اور اپنی اپنی زبان میں بولیاں بول رہا ہے. اب نیچے جانے کے بعد ساری زبانیں سیکھ گیا مرشد. کوئی عقل کرے. اسی لیے بات کو سمجھو کہ کمال کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. باقی ہر بندے کو اللہ جتنا شان دے دے لیکن ناقص کامل نہیں. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ فرماتے تھے کہ میں تعجب کرتا ہوں انسان پہ کہ کیسے تکبر کرتا ہے. فرماتے تھے جب میں دیکھتا ہوں کسی کو اکڑ کے چلتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، اپنے سے چھوٹے کو حقیر سمجھتا ہوا کہ کوئی میرے برابر نہیں بیٹھ سکتا، کوئی سردار کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، افسر کے سامنے ماتحت کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا، کھڑا ہے بیچارہ اٹینشن. فرماتے جب میں یہ تکبر دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان تکبر کرنے والا پہلے یہ تو غور کرے کہ اللہ نے مجھے کس گندے پانی سے پیدا کیا ہے، میری اصل کیا ہے. میں تو اس گندے پانی کی پیداوار ہوں جو کپڑے کو لگ جائے جب تک دھو نہ تو پاک نہیں ہوتا. میں اس گندے پانی کی پیداوار ہوں، بندے کے وجود میں لگا ہو جب تک نہائے نہ غسل نہ کرے چین نہیں ملتا کہ میں کس عذاب میں آ گیا ہوں. اور فرمایا حقیر پانی سے پیدا کیا، اور جب تک ماں کے پیٹ میں تھا تو تیری غذا کیا تھی؟ وہ ماں کا حیض ادھر بند ہو گیا، جناب کی غذا بن گئی. وہ گندی چیز حیض کیوں بند ہو جاتا ہے حمل میں؟ جب عورت حاملہ ہو جائے حیض بند، کیونکہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے بچے کی غذا کی طرف. اور جناب اس نے کہا کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو سب سے قیمتی تیری اعلیٰ سے اعلیٰ پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ اصل شہد، جو اپنا جسے آپ شہد بھی کہتے ہیں، اصل بھی کہتے ہیں، نحل بھی کہتے ہیں، ماکھی بھی کہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ایک نحل جو ہے، ایک مکھی کا جو فضلہ نکلتا ہے وہ ماکھی ہے، وہ تمہاری اعلیٰ غذا ہے. اور فرمایا سب سے اعلیٰ کپڑا کیا ہے جی؟ فلاں بندہ جی بڑا آدمی ہے جناب، ریشم کے تھان آتے ہیں اس کے کپڑوں کے لیے. وہ ریشم کیا ہے؟ ایک کیڑے کی گندگی جو نکلتی ہے وہ ریشم ہے.
اس کے بعد یہ بڑا جو فرعون قارون شداد حامان بنا ہوا ہے دنیا میں، جو ماتحت کو اور چھوٹے کو ہاتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ کبھی غریب کو مجبوراً ہاتھ دیتے تو جا کے ہاتھ دھوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے. غریب آدمی ہاتھ لگا لے اس گلاس کو تو کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں، ٹچ نہیں کریں گے. یہ چھوڑے یار، لے جاؤ بھائی، یہ کیا ہے؟ صاف گلاس میرے لیے لے آؤ، صاف پلیٹ میرے لیے لے آؤ. کھولتے ہوئے پانی میں، ابالے ہوئے پانی کے اندر دھلے ہوئے چیزیں جو ہے میرے سامنے رکھو اور ان کو ٹیشو سے پکڑ کے لے، ہاتھ مت لگانا. تو فرمایا اللہ نے اس کو کیسا ذلیل کیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے میں بیٹھا ہے. کتنا بڑا آدمی ہو، چلو جی وہ مشین سے دھو لے یا کسی اپنا ٹیشو سے صاف کرے، کچھ کرے گا تو گندگی اپنی کسی نہ کسی طرح تو صاف کرے گا نا. تو بڑا آدمی کیسے ہوا؟ کمال کس چیز کا ہے؟ جو 24 گھنٹے اپنی گندگی پہ جہاں پہ بیٹھتا ہو وہ بھی بڑا آدمی ہے. اس کو بھی دعویٰ ہے کہ میں نعوذ باللہ وقت کا بادشاہ جو چاہوں گا. نہیں، اللہ کی ذات ہے بادشاہ، کیونکہ جس کو ہر صفت نقصان سے پاک. اب دیکھیں نا جی، بڑے سے بڑا بہادر آدمی ہو لیکن سو جائے تو غریب بھی ڈنڈا مار کے بس مارتے. بڑے سے بڑا چالاک شاطر آدمی ہو، ساری دنیا کو لوٹنے والا ہو، نیند آئے دیو سے کوئی پیسے نکال کے چلا جائے، کیا کرے گا؟ کہے گا یار کیا کرو، سو گیا، چوروں کو بھی موت پڑ گئے. لیکن اس لیے یاد رکھیں، اب اللہ کے اس بات کو سمجھے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، حسنہ کمال والے اسماء جو منتہا کمال ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور یاد رکھو اللہ کے کئی نام ہیں اور زیادہ نام ہونے کی وجہ یاد رکھو 2 وجہ ہوتی ہے. جب زیادہ نام ہوں، ایک کے بجائے نام زیادہ ہوں تو اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ اظہار عظمت ہوتی ہے اور دوسری وجہ اظہار ہیبت ہوتی ہے. یا تو جس کا شان بڑا ہو نام بھی بڑے، یا جس کی دہشت و ہیبت بڑی ہو اس کے بھی نام زیادہ. جیسے دیکھے اللہ نے قیامت کے بارے میں کتنے نام ذکر کیے ہیں قرآن میں. کہیں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، کہیں فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اور کہیں فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور کہیں فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اس کا نام ساعہ بھی ہے، قیامہ بھی ہے، حاقہ بھی ہے، قاریہ بھی ہے. کتنے نام ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کی دہشت، اس کی ہیبت کے لیے اسماء زیادہ ہے. یا یہ ہے کہ شان کے لیے جن کا شان زیادہ ہوتا ہے ان کے اسماء بھی زیادہ. جیسے میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد، فرمایا وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی. آپ نے فرمایا کہ احمد بھی میرا نام ہے، محمد بھی میرا نام ہے. یعنی آسمانوں میں پہلا نام احمد، دنیا میں آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد فرمایا کہ ماہی میرا نام ہے. کیا مانا؟ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائیں گے. اور فرمایا حاشر بھی میرا نام ہے کہ ساری دنیا جب کھڑی ہوگی تو شفاعت والے محمد مصطفیٰ ہوں گے. اور فرمایا عاقب بھی میرا نام ہے، اور عاقب
کا معنی کیا ہے؟ الذی لیس بعدہ نبی، جو سب سے آخر میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، یہ میرا نام ہے۔ اسی طرح حضور کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کہیں فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے کہیں فرمایا آپ کی صفت میں کہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، اللہ کی طرف پکارنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے محبوب کی صفت بھی اللہ نے قرآن میں کتنے ذکر فرمائی ہے۔ اب سنیے، اللہ فرماتا ہے میرے لیے بھی اسماء ہے، اور بعض علماء نے اللہ کا 1000 نام لکھا ہے، اور بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں مستقل اسماء پہ، جیسے کہ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر آپ پڑھیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی، مستقل کتابیں لکھی ہیں علماء نے اللہ کے نام پہ۔ بعض نے لکھا 3000 نام ہے، بعض نے لکھا کہ 1000 نام ہے، لیکن یاد رکھو کہ صحیح حدیث میں جس کی صحت پر محدثین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے، اس میں اللہ کے 99 نام ہیں۔ تو اب سمجھیں کیا مسئلہ ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے صفت۔ جیسے ایک ہے مثلا سیدنا ابی بکر صدیق، میں تو رضی اللہ عنہ۔ اچھا، اب ابی بکر تو کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، نام آپ کا عبداللہ ہے، اسلام لانے سے پہلے عبد الکعبہ ہے۔ اب چونکہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی اور لقب اتنا مشہور ہو گیا کہ نام بھی کوئی نہیں لیتا، ابی بکر صدیق، حضرت ابی بکر، کیونکہ بعض لوگوں کی شہرت جو ہے وہ کنیت سے ہو جاتی ہے، جیسے ابی ہریرہ، جیسے ابی سلمہ، اور بعض لوگوں کی جو ہے شہرت نام کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کی کنیت تھی ابی الحسن اور دوسری کنیت تھی ابی تراب، لیکن نام کو اللہ نے شہرت دی، اور بعض صحابہ کی کنیت کو شہرت بھی دی اور بعض صحابہ کے لقب کو شہرت بھی دی۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ بعض اسماء ذات ہیں اور بعض اسماء صفات ہیں، اور پھر صفات جو ہیں ان کے اقسام ہیں۔ تو جن علماء نے ہر کو علیحدہ علیحدہ گنا ہے وہ 3000 تک چلے گئے، اور جن حضرات نے دونوں صفتیں چاہے وہ اس بات میں ہو یا نفی میں ہوں، چاہے وہ سالبہ ہوں یا موجبہ ہوں، ان کو ایک گنا ہے وہ 1000 تک آ گئے، اور جنہوں نے صفاتی چیزوں کو الگ کر کے صرف وہ اسماء مبارکہ گنے ہیں جو حدیث مبارک میں ہے وہ 99 ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء ہیں جو حدیث میں ثابت ہیں، اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جو ان کو محفوظ رکھے، کیا معنی یاد رکھے، محفوظ رکھے کیا معنی ان کے معانی پہ بھی غور کریں۔ دیکھو نا جی، اب آپ کہتے ہیں یا رزاق، یہ کس کی صفت ہے؟ تو اب اگر دوسروں کو بھی کہے کہ جناب میرا مرشد آج کل مجھے بڑی تنگی ہے، ذرا میری مہربانی کر کچھ، تو پھر اس کو تو رزاق نہیں مانا نا۔ اگر مانتا تو کسی غیر کے آگے تو جھولی نہ پھیلاتا نا، کسی غیر کے آگے تو کبھی جھولی نہ پھیلا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو اللہ والے گزرے ہیں نا جی، اللہ اکبر، ساری دنیا چاہے ان کے دروازے پہ آگے جھک جاتی تھی لیکن انہوں نے کبھی نہیں ہاتھ پھیلایا۔
اچھا، اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا بڑی عجیب خبیث چیز ہے، جتنا اس کے پیچھے بھاگو نا یہ اور آگے بھاگے، اور جتنا اس کو ٹھکراؤ پھر تمہارے پیچھے آئے گی۔ یہ ہے ایسی چیز، یہ الٹی چیز ہے نا دنیا، کل تو اس کا ہے نہیں نا، دنیا ہے نا، دنی ہے نا دنیا، قرب سے بھی ہوتی ہے، دلب سے بھی ہوتی ہے، دنات سے بھی ہوتی ہے، تو یہ ایسی بلا ہے کہ جتنا اس کے پیچھے بھاگو۔ اچھا، اور جو مانگنے والے ہیں نا، اللہ ان کے ماتھے کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں فقر، وہ ساری زندگی مانگتے رہے۔ میں تو جب سے طالب بنا ہوں نا، بعض دوستوں کو دیکھا ہے مولویوں کو چندہ کرتے مانگتے ہوئے، آج تک مانگ رہے ہیں۔ جب بعض لوگوں کو دیکھا جی مسجد بنا رہے ہیں، ان کی اپنی 3 کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک بن رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، ہم کسی کو نہ روک سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہماری طاقت ہے۔ تو اب سمجھیے مسئلہ کہ محفوظ رکھنے کا کیا معنی کہ اللہ کے اسماء کو یاد کرے، اللہ کے اسماء کے معانی پہ غور کرے، اور پھر انہیں اسماء کو پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ یاد رکھ لیں تو اس میں اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھنے کی، پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک عورت ہے فوت ہو گئی اور وہ مجنون ہو گئی تھی، یاد رکھو جتنے دن دماغ نہ رہے نماز نہیں رہتی۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں سے قلم اٹھا لیا ہے۔ النسیان، بھول گیا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز یہ نہیں بھول گیا تھا پڑھ لے، لیکن گناہ نہیں ہوگا کہ بھی کیوں وقت پہ نہیں پڑھی، بھول جو گیا انسان ہے، نسی آدم و نسی ذریتہ۔ اور اسی طرح فرمایا النائم، جو آدمی سویا ہوا ہے، نیند میں ہے، دیر سے آنکھ کھلی، سورج نکل آیا، نماز قضا پڑھ رہا ہے تو عذاب نہیں ہوگا، کیوں انسان ہے، نیند کا غلبہ آ گیا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں لگا۔ اسی طرح فرمایا کہ مجنون، جس کا عقل کام نہ کرے، اس پر بھی کوئی مواخذہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ جب عقل نہیں تو بیچارہ نماز کیسے پڑھے؟ اس لیے وہ بیچاری مجنون تھی، دیوانی تھی، تو بس اللہ معاف کر۔ عبادہ ابن ثابت سے صبح کی نماز کے بارے میں ایک حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا فاتحہ پڑھیں۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی صبح کی نماز ایسی ہو جس میں فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ نہیں، آپ کے ملک میں کوئی ایسی نماز ہے کہ نماز تو ہو لیکن فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو نماز میں؟ ہاں جی، اگر اکیلے پڑھو گے تب بھی تو فاتحہ پڑھو گے نا، امام کے پیچھے پڑھو تو امام تو فاتحہ پڑھتا ہے نا، نماز میں تو فاتحہ آ گئی نا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہ ہوئی، نماز تو فاتحہ کے ساتھ ہوئی، باقی رہ گئے مقتدی کے لفظ، وہ آپ مجھے دکھا دیں تو میں مان لوں گا۔ مسئلہ الگ ہے نا، مسئلہ ہے کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہو، تو ہر نماز میں الحمدللہ فاتحہ موجود ہے، لہذا نماز تو ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھئی مقتدی بھی پڑھے تو اس کے لیے لفظ مقتدی بھی تو ہو نا، اور وہ حضور نے ہمیں خود صحیح حدیث میں سکھلایا ہے کہ جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو، ورنہ حضور کہتے جب وہ پڑھے تم بھی پڑھ لو۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو مانا کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، آمین کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بات کو سمجھا کریں، کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، بالکل ہمارا ایمان ہے حدیث رسول پر۔ لوگ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو لوگ جاتے ہیں فاتحہ، بھی فاتحہ پڑھنا، کل پڑھنا، یہ تو سب بدعات ہیں۔ مرنے کے بعد 3 دن کے اندر اندر جانا چاہیے، تعزیت کرنی چاہیے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے گھر میں کچھ پکا کے بھیجنا چاہیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو جائے۔ باقی یہ جو رواج ہے کہ جو بندہ اچھا جی فاتحہ پڑھو، اچھا پھر اور آ گیا، اچھا جی اب اور فاتحہ پڑھو، پھر اور آ گیا، اچھا جی اب اور فاتحہ پڑھو، یہ کوئی احادیث مبارک میں ثابت نہیں۔
طواف عمرے کا کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لیا، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے۔ عورت کا محرم ساتھ ہے اور اس نے خود عورت کے بال کاٹ لیے، بڑی اچھی بات ہے، یہ اور اچھی بات ہے، نہیں کاٹے تو جائز ہے، تو خاوند کاٹے تو حرام ہے، یہ اچھی بات ہے بھائی، اتنا تو عقل اللہ نے دیا ہے نا، استعمال کر لیا کرو۔ پہلے ہو چکا ہے وہ ایک بات 10 دفعہ لکھے تھے، کیا کریں؟ میرا باپ زکات ادا نہیں کرتا، دعا کرو اس کے لیے، ہدایت کرتے رہو، محبت سے لڑو نہیں۔ میرے اپنے والدہ کے ٹانگوں پہ کوئی بیماری ہے، ٹھیک نہیں آتی، کہتے ہیں دم کرو، ہاں بالکل، قرآن حدیث میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھو، دم کرو۔ ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو جھگڑا نہ ہو تو گھر کیا ہوا؟ بھائی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے، یہ یعنی انسانی فطرت کے تقاضے ہیں۔ باقی اس کا علاج یہ ہے کہ یا لطیف ہو یا ودود، اللہ کا نام پڑھ کے جتنا کثرت سے پڑھ سکو بس دعا کیا کرو، اللہ سب کے دلوں میں محبت اور انس پیدا کرے۔ میری امی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بھائی نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا، قیامت میں جواب دے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو وصیت کرے کہ میرا عمرہ کرو، پھر تو آپ کر سکتے، ورنہ آپ اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب دے دے گا۔ اللہم اغفر لنا ومن یحیینا ومیتنا، دعا جنازے کی نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ بس جنازہ ہی چھوڑ دیں۔ اللہ کے بندے یاد کرو، سیکھو، تمہاری طرف سے میں یاد کروں، نہیں آتی ہے تو پڑھو، سیکھو، یاد کرو، اور جب تک نہیں آتی ایک لفظ تو آ جائے گا، اللہم اغفر، اللہم اغفر، وہ کرتے رہو۔ 4 امام برحق ہیں، پہلے امام کے جو مقلد ہیں، آخری امام کا مقلد ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ شریعت بدل جائے گی، کیوں شریعت؟ 4 اماموں کی شریعت الگ ہے کہ بدل جائے گی؟ حرم میں جو آئے وہ 45 دروازہ ہے، جو 10 دروازے سے آئے کعبہ بدل جائے گا کہ کعبہ وہی رہے گا؟ تو جس امام کو بھی پکڑو گے پہنچائے گا محمد مدنی کے دروازے پہ، سیدھی سی بات۔ اماموں کا مقلد ہونا کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں راستہ دکھا سیدھا ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہے۔ اور وہ انعام والے کون ہیں؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو ائمہ صالحین نہیں ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ نے نبیوں کو فرمایا فبہداہ مقتدی۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے کندھا نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل چھپا دیا کریں، صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں۔ خواب اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، برے شیطان کی طرف سے، اچھے رحمان کی طرف سے۔ ہم پاکستان میں اپنے جو بڑے ہمارے فوت ہو گئے دادا دادی، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں سال میں 1 دفعہ، وہ بھی محرم میں عاشورے کے دن۔ یہ بالکل بدعت ہے، ویسے جائیں، روز جائیں، منع نہیں ہے، دعا کریں ان کی مغفرت کے لیے۔ پر کون سی فقہ پہ عمل ہوتا ہے؟ حنبلی فقہ پہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کی ایک قسم نہیں ہوتی کہ سب پہ ایک ہی دفعہ لاٹھی چلا دو۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسم لکھی ہے، تو اس لیے سارے جہان پہ کفر کا فتویٰ نہ لگا دیا کریں۔ موٹی سی بات ہے کہ جو اللہ کے موجودہ قرآن کو نہ مانے اس کے کفر میں شک نہیں، جو سیدہ عائشہ بیوی پہ اب بھی تہمت لگاتا ہو یا انہیں پاک نہ سمجھتا ہو تو وہ بھی قرآن کا منکر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ہر آدمی کو آپ رگڑا لگا دیں۔ بیوی اس
غصے میں کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے تو کچھ نہیں ہوتا. بیوی تو کہتی رہتی ہے, کوئی نئی بات ہے. بیوی نے کبھی کہا بھی ہے کہ میں نے رہنا ہے. 60 سال خدمت کرو, 60 سال اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا, لباس, زیور, کھانا, گھر, بچے نیاز مند بن کے بالکل ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے رہو. جس دن غصہ آئے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, تم نے اپنے بچوں کے لیے کیا, میرے لیے کیا کیا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ایسی بدبخت قوم ہے کہ کفران العشیر, یہ تمام شکر کو مٹا کر رکھ دینے والی چیز. بہرحال دعا کریں اللہ ہدایت دے. عورت طلاق لے سکتی ہے اگر آپ شریف آدمی نہیں ہے تو کیا کرے وہ, اس کو بھی شریعت نے خلو کا حق دیا ہے, ورنہ شریف شوہر سے تو کوئی عورت طلاق نہیں لیتی. آخر کوئی ہمارے کرتوت بھی ہوتے ہیں نا کہ اس مقام پہ جا پہنچی کے طلاق لینے کے لیے خلو کر سکتی ہے عدالت میں جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں اور تمام انبیاء اپنے قبر اطہر میں زندہ ہیں اور ان کے وجود کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. زمین کی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کو نقصان پہنچا سکے. غلاف کعبہ کو چومنا جو ہے وہ حدیث اور سنت کے خلاف ہے. صرف حجر اسود کو چومنا ہے. اگر میری وہ کوہنیاں نماز میں ننگی رہ گئی, نماز ہو جاتی ہے, قمیض نہ بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر اللہ نے کپڑا دیا ہو تو خود ٹی شرٹ نہ پہنے کا رہو کہ خود نکال کے کھڑے رہو. اگر اللہ نے کپڑا نہیں دیا ہے, قمیص بھی نہ ہو, چادر باندھ کے صرف چادر میں نماز پڑھ لو, ٹھیک ہے. شریف پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے. اگر یاد ہے تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن چھوئے نہیں قرآن کو. حضور کے روضے مبارک میں جا کے سلام پڑھیں, بالکل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہی سنت ہے. صحابہ اسی طرح پڑھتے ہیں. زمزم کے کام پانی سے کھانا پکا لے, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی قتل میں قصاص کیا جاتا ہے, اس کا جنازہ بالکل پڑھا جائے گا کہ اس کو دنیا میں سزا تو مل گئی بیچارے کو. اب یہ تھوڑا ہے کہ اس کے لیے نماز بھی نہ پڑھی جائے. اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم فارغ ہو گئے تو اپنی بیوی کے ساتھ آدمی صحبت کر سکتا ہے مکہ شریف میں. تو مکے والے لوگ بغیر صحبت کے پیدا ہوتے ہیں, عجیب لوگ. یہاں جتنے لوگ پیدا ہوتے اوپر سے گرتے ہیں. جہاز میں احرام نہ ہو تو آپ شلوار میں بیٹھے رہیں اور قمیص کندھے پہ ڈال لیں.